کیا ہے روحانی بیماری؟ روحانی بیماری یہ ہے کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو کسی دنیاوی کام میں من نہیں لگتا، اسی طرح روح بیمار ہوتی ہے تو دینی کام میں من نہیں لگتا، بالکل من نہیں لگتا۔ اب آپ غور کیجیے، آپ کا من لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ جیسے آپ نماز پڑھنے آتے، جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو بولیے کتنا من لگتا ہے؟ ہم ندیاں باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی واپس جانا ہے، واپس جا کر کے مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو خیال آتا رہتا ہے کہ چپل تو میں باہر اتار کے آ گیا، ایسا نہ ہو کوئی لے کے چلا جائے، اچھا گاڑی تو میں نے لاک نہیں کی ہے، مطلب دنیا بھر کے خیالات، لیکن رجحان نہیں بنتا، یہ کوئی نہیں ہوتی۔ محفل میں بیٹھیے، میراث شریف پہ آ کے بیٹھیے تو دماغ کیا کہتا رہتا ہے کہ کیسے یہ جلدی ختم ہو جائے، تو پھر اٹھے یہاں سے باہر، پھر گٹکا بھی تو کھانا ہے، تمباکو بھی تو کھانی ہے، پانی بھی کھانا ہے، اٹھے چلے باہر۔ بالکل میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو، ہنسنے والی بات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ تو یہ دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ کیسے یہ چیز ختم ہو، میں باہر رہوں۔ یہ روحانی بیماری کہ جب دینی کام میں من نہ لگے تو اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں، بیماری۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، دو چیزیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ بہت توجہ سے سنو۔ کوئی ایک آدمی چلا جائے، میری ماں بہنوں کو کہتے ہیں ذرا تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے وہ پوری طرح سے خاموش ہو جائے، لیکن اگر ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اسی لیے عام طور پر جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو سائڈ میں بیٹھائیے، پردہ لگا کے، لیکن سامنے بیٹھائیے، کیونکہ اگر ان کو عادت جو ہے وہ پرائیویسی مل جاتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ انتشار اور بڑھ جاتا ہے۔ اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کیوں آئی، اس سے اچھا تو نہ آتی تو زیادہ بہتر تھا، کم سے کم تھوڑا ماحول سکون والا رہتا ہے۔ تو میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، برائے کرم تھوڑی دیر خاموش رہیں، 10-20 منٹ بات سن لیں، آپ کے لیے بھی فائدے مند ہے۔ جسم کے اندر روح بھی رکھی ہے اور نفس بھی رکھی ہے، دو چیزیں، دو پارٹیاں ہیں اصل میں، یہ دو پارٹی ہیں، اور ان دونوں پارٹی کے درمیان ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے، وار چلتی رہتی ہے، لڑائی، نفس کے اور روح کے درمیان ہمیشہ وار رہتی ہے، لڑائی رہتی ہے، کیونکہ ان کا جو کیپٹل ہے وہ دل ہے، دل جو ہے وہ راجدھانی ہے۔ روح چاہتی ہے کہ میری حکومت دل پر ہے اور نفس چاہتا ہے کہ میری حکومت دل پہ رہے۔ روح یہی چاہتی ہے کہ میری حکومت دل پہ رہے اور نفس چاہتا ہے میری حکومت دل پہ رہے۔ دونوں آپس میں لڑتے ہیں کہ کیسے؟ نفس آپ کی آنکھوں کو، زبان کو، ناک کو، ہاتھ کو آفر کرتی رہتی ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ دو الگ الگ چیزیں، نفس الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ برسر پیکار ہیں، جنگ جاری ہے۔ نفس آپ کو خرافات کی طرف لے جاتی ہے، نفس ایک اچھی پارٹی نہیں ہے، بری پارٹی ہے، جسٹ لائک بی جے پی۔ اگر میں کہوں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی، اگر کوئی سن رہا ہو تو معاف کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ سत्ता میں ہے اس وقت، میرا پولیٹیکل بیان نہیں ہے، لیکن یہ بیان اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تشریح کے لیے، برا نہ مانے کوئی بات۔ اور روح جو ہے وہ مان لیجیے کہ کانگریس ہے یا یہ بی جے پی، یہ دو پارٹیاں ہیں، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، ادروائز مت لیجیے۔ اور کانگریس کو میں بہت اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی کانگریس کا پرچارک نہیں ہوں، یہ مثال کے لیے بتا دوں، یہ ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی ہے، تو مثال حالانکہ روح کی نہیں دی جا سکتی کسی پارٹی سے، سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ یہ دونوں پارٹیوں میں جنگ چلتی رہتی ہے کہ حکومت کس کی قائم ہو جائے، جس کے ایم ایل اے زیادہ ہوں گے، جس کے ایم پی زیادہ ہوں گے، اس کی حکومت قائم ہوگی۔ تو نفس آفر کرتا ہے آپ کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو، آنکھ کو، زبان کو، ناک کو، ہاتھ کو، کیا آفر کرتا ہے؟ نفس کہتا ہے آنکھ میرے پاس آ، میں تجھے اتنی آزادی دوں گی کہ روح تجھے اتنی آزادی نہیں دے۔ آنکھ کہتی کیا آزادی دو گی؟ کہتی میں تجھے جو بھی تیرا دل چاہے دیکھ دیا، زنا کے مناظر دیکھ، گلو فلمیں دیکھ، ناچ گانا دیکھ، جو تیرے من میں آئے دیکھ، میرے یہاں کھلا آفر ہے، آ جا میرے پاس۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں روح کے ساتھ رہوں گی۔ تو نفس کہتا ہے جا پوچھ کیا روح سے، کیا وہ تجھے آفر کرتی ہے؟ تو آنکھ روح سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے یہاں اجازت ہے، میں یہ سب کام کر سکتی ہوں؟ روح کہتی ہے نہیں، میرے یہاں اجازت نہیں ہے کہ تم غلط چیزیں دیکھو، زنا کے مناظر دیکھو، کوئی غلط کام کرو، بدنگاہی کرو، اجازت نہیں ہے۔ تو آنکھ کا کنیکشن روح سے ٹوٹ جاتا ہے
پارٹی کو چھوڑ دیتی ہے اور نفس کے ساتھ چلی جاتی ہے کہ بھئی یہاں آزادی ہے، یہاں تو کھلی آزادی ہے، تو نفس کی بات مان لیتی ہے، روح کی بات چھوڑ دیتی ہے۔ پھر اسی طرح زبان ہے، زبان کو آفر کرتی ہے نفس کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں شراب بھی پلاؤں گی، حرام بھی کھلاؤں گی، جو تمہارا من چاہے کرتے رہنا، گالی بھی بکنا، غیبت بھی کرنا۔ زبان روح سے پوچھتی ہے کہ تمہارے یہاں کیا آفر ہے؟ روح کہتی ہے میرے یہاں ایسا کوئی آفر نہیں ہے، اگر میرے پاس آنا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کرو، میرے پاس آنا ہے تو درود پڑھو، میرے پاس آنا ہے تو درود و سلام پڑھو۔ تو زبان کو یہ آفر اچھا نہیں کرتا، اسے تو وہ آفر اچھا لگتا ہے نفس والا، تو اس کے سب چلی جاتی ہے۔ تو دھیرے دھیرے اس کے جو ممبرس ہیں وہ کٹتے جاتے ہیں اور روح کمزور پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، اکیلی رہ جاتی ہے۔ بلکہ اللہ مرحوم علیہ رحمٰن نے مسنوی شریف میں لکھا ہے کہ روح روتی ہے، اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ میرے مولا تو نے مجھے کہاں کس کے جسم میں ڈال دیا کہ جو سارے اعضاء میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ہاتھ بھی میری بات نہیں مانتا، ناک بھی میری بات نہیں مانتی، زبان بھی میری بات نہیں مانتی، آنکھ بھی میری بات نہیں مانتی، سارے اعضاء مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں تو تنہا رہ گئی ہوں، کوئی میری بات ہی نہیں مانتا۔ لیکن روح اپنا کام بند نہیں کرتی، ہر وقت وہ تمہاری روحانیت کو زندہ رکھتی ہے۔ تم جب بھی کوئی غلط کام کرو گے تمہاری روح اندر سے کہے گی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تم کسی کا مرڈر کرو تو روح ملامت کرے گی کہ تم نے غلط کیا، تم شراب پیو روح ملامت کرے گی، انڈیکیٹ کرے گی تم نے غلط کیا، یہ غلط کام ہے، بھلے ہی تم اس کی بات نہ مانو، لیکن وہ فکری ٹوکنا اس کا کام ہے، وہ کرتی رہے گی اور اکیلی رہ جائے گی، روتی رہتی ہے کہ روح کہ مجھے چھوڑ کر سارے اعضاء نفس کے ساتھ لگ گئے۔ اور لوگوں کا چکر یہی ہے کہ روح کو چھوڑ دیتے ہیں، نفس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ میرے امام نے کیا فرمایا؟ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چل رہا ہے۔ یہ نفس کی توجہ سے دنیا کی، یہ جو تمہاری نفس ہے نا، جو تمہیں مسجد آنے سے روکتی ہے، دینی کام کرنے سے روکتی ہے، اچھا کام کرنے سے روکتی ہے، اچھی بات سننے سے روکتی ہے، اچھے اخلاق سے روکتی ہے۔ نفس جو روکتا ہے تو یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، یہ بس جیسے تمہاری آنکھ بند ہوگی نفس کا کام ختم ہو جائے گا، لیکن روح وہ باقی رہے گا، اس کو تمہارے ساتھ جانا، روح جسم سے نکل جائے گی لیکن روح کا کنیکشن تمہارے جسم کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ روح تمہیں چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موت کے وقت روح نکل جائے گی لیکن اس کا کنیکشن تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، قبر میں بھی اس کا کنیکشن تمہارے ساتھ اترے گا اور محشر میں تو پھر تمہارے اندر روح ڈال جائے گی۔ تو روح تمہاری اصلی دوست ہے، نفس تمہارا اصلی دوست نہیں ہے۔ اس لیے روحانیت کو مضبوط کریے، روح کو تقویت دیجیے اور یہ جو کہتی ہے اس کی بات کو سنیے اور اس پر عمل کریے۔ یہ تمہیں دین کی طرف بلاتی ہے، دین کی اہمیت کی طرف بلاتی ہے، اس لیے اس کی بات کو سمجھو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سب سے بڑا مسئلہ اہمیت کا، اگر ہم اہمیت دیں کسی چیز کو تو وہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اہمیت ہی نہ دے تو پھر بات ہی ختم۔ آپ دیکھیے، آپ کو کہیں جانا ہو، کسی رشتہ داری میں سسرال جانا ہو تو 3-4 دن پہلے سے ہم تیاری کرتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، ہم کپڑے کو دھل لیں، استری کروا لیں، پریس کروا لیں، ہماری گاڑی ہے تو اس کو بھی دھل لیں، یعنی ساری پریپریشن کرتے ہیں، شیونگ کرا لیں، کیا نہیں کرتے ہیں، اور پھر وقت سے پہلے نکلتے ہیں کہ چلو آج سسرال جانا ہے، وقت سے پہلے نکلتے ہیں، ورنہ سسرال والے کیا کہیں گے، بڑا عجیب آدمی ہے، ایک وقت پہ آیا تو تھوڑا پہلے جاتا، اور دیر تک وہاں ٹائم بھی دے رہے کہ اگر میں پہلی بھاگ گیا تو لوگ کہیں گے کہ یار کیسا داماد ہے، بڑا پہلے بھاگ گیا، تھوڑا وقت نہیں دے سکتا، تو وہاں ٹائم بھی دیتا۔ لیکن اللہ کے گھر کے لیے ہماری اہمیت کیا ہے وہ آپ غور کریں۔ جمعہ کے دن ہمیں پتا نہیں ہوتا کیا جمعہ ہے، نوجوانوں کو بڑوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ جمعہ ہے، جب اذان ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جمعہ ہے، تو ہم دوڑ کے گھر جاتے ہیں اور 2 ڈبو پانی ہم نے بدن پہ ڈالا، اور جو سب سے خراب کپڑا تھا جس پر کبھی استری بھی نہیں ہوا، وہ کپڑا اس میں بٹن بھی نہیں لگا تو اس کا جیب بھی پھٹا ہوتا ہے، تو وہ پہن کر ہم مسجد آتے ہیں اور اس میں بھی ٹوپی بھول جاتے ہیں کہ مسجد میں تو رکھی ہوگی، تو وہاں ہم پہن لیں گے۔ اہمیت کی بات ہے، برا مت مانیے گا، یہ اہمیت ہے کہ ہماری نظر میں اللہ کے گھر کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی سسرال کی ہے، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے دین کی اہمیت کو سمجھیں،
اس کو جب تک آپ اہمیت نہیں دیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیشہ دین ہی آپ کی رہنمائی کرے گا، ہمیشہ دین ہی آپ کے ساتھ جو ہے اس کو کام آنا ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کے یعنی آپ کی قبر تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک دین کے علاوہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، دین ہی آپ کے کام آئے گا۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کام میں اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، ختنہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ سارے دینی امور ہیں۔ مرتے ہو تو جنازہ ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے، یہ دینی امور ہیں، دنیاوی امور نہیں، دین نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے دین کی اہمیت کو سمجھ کے میں نے جو آیت پڑھی قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جتنا مرضی آئے اتنا ہماری بات کو اگنور کر دیجیے، قرآن و حدیث کی بات کو اگنور کر دیجیے، لیکن یاد رکھیے آپ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سال جتنے لوگ مرے ہیں، میں اب سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے لوگوں کو اکٹھا جاتے نہیں دیکھا۔ اس فرسٹ ایئر ہے، یہ پہلا سال ہے کہ میری عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھا اس سال کی طرح میں نے کثرت سے انتقال ہوتے نہیں دیکھا۔ میرے دوست، کئی دوست، احبا، رشتہ دار، مریدین، محترم جو ہے وہ متعلقین میں سے کئی لوگ رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، رحمت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کب دنیا سے جائیں گے؟ اللہ نے آپ کو موقع بھی دیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ابھی آپ کو ٹینشن ہے گھر کا، کاروبار کا، بزنس کا، صبح اٹھنے کا، جاب کا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ صبح جاب جا سکتے ہیں، نوکری پہ جا سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو معلوم نہیں کس وقت موت کا فرشتہ دستک دے گا، آپ کو معلوم نہیں، تو پھر آپ کیوں بے فکر ہیں؟ کیوں کس کی امید پر بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ آپ کے گھر والے سارے ثواب کریں گے؟ اس چکر میں مت رہیے۔ اگر آپ باپ ہیں کسی بیٹے کے تو میں یہی آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹوں کے اوپر بھی زیادہ اتراؤ نہ کہ وہ تمہارے لیے سارے ثواب کریں۔ جو بیٹا اپنے رب کا وفادار نہیں ہے، 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، تو تمہارے لیے سارے ثواب کیا کرے گا؟ اور کرے گا بھی تو کیا اس کا سارے ثواب پڑھنے اللہ قبول فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ تو اس چکر میں مت رہیے، اپنے لیے خود تیاری آپ کریں۔ بڑے بڑے لوگ تھے، ہٹے کٹے جوان، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس سال چلے جائیں گے، وہ بھی چلے گئے۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم زندہ رہیں گے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے؟ جو نوجوان ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ ابھی موجود ہیں، ہمارے دادا ہیں، جب ہمارے دادا مریں گے، ہمارے باپ مریں گے، تب نہ ہم مریں گے۔ میں کہتا ہوں یہ ترتیب پیدا ہونے میں ہے، پیدا ہونے میں پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے۔ مرنے میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ باپ بیٹھا رہتا ہے، بیٹے چلے جاتے ہیں، دادا بیٹھا رہتا ہے، پوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب مرنے میں نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ میں جوان ہوں تو مجھے ابھی موت نہیں آئی، یہ تو معلوم نہیں کسی کو کب ہونے۔ مرنے والا جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ کس قدر محتاج ہو جاتا ہے، کس طرح محتاج ہو جاتا ہے۔ 10 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہے، آج آنکھ بند ہو گئی، محتاج ہو گیا، 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا، چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحیح سی مہلت دے، میں اس کو نکل کے خیرات کر دوں، نہیں کر سکتا۔ چاہتا ہے کہ میں 1 سجدہ کر لوں، نہیں کر سکتا۔ تو موت انسان کو محتاج بنا دیتی ہے، عمل کے سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آپ اس بات سے بے خبر تو نہیں کہ آپ کو اپنی قبر میں اترنا ہے، مجھے بھی اترنا ہے، آپ کو بھی اترنا ہے۔ تو اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے۔ اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے۔ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ان کو اپنے فیوچر کا بہت ٹینشن ہوتا ہے۔ ابا میرا فیوچر کیا ہے، اما میرا فیوچر کیا ہے؟ ہمارا تو کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تمہارا فیوچر بہت اچھی بات ہے، تمہیں اپنے فیوچر کے بارے میں ٹینشن ہے، لیکن یہ فیوچر 50-60 سال کا کیوں سوچتے ہو؟ آخرت تک کا فیوچر کیوں نہیں سوچتے؟ میدان محشر کا فیوچر کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ زندگی 50-60 سال کی ہے، اس کے بعد ایک مستقل زندگی ہے جو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اس زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ غور کو نہیں کرتے کہ اس کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہونی ہے وہ کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ہم نہیں سوچیں گے تو پھر اور کون سوچے گا؟ اس لیے ضرور سوچیے گا اور خیال کیجیے۔ تقریر کرنے نہیں آیا تھا، یہ بات اس لیے میں آیا تھا کہ میں آپ کو اتنی بات کہوں گا کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں ضرور سوچیے، لیکن 50-60 سال کا فیوچر مت سوچیے، اس کے بعد کا فیوچر سوچیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے قبر کے عذاب کتنے سخت ہیں؟ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ آج تو وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا تو خدا کی قسم جس کے دل میں ایمان ہوگا، اگر ذرا سا بھی ایمان ہوگا اس کے دل میں، تو وہ کبھی دین کی اہمیت کو ترک نہیں کرے گا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ اور آپ پر ڈے دیکھتے ہیں ہزاروں نوجوانوں کو قبر میں اترتے دیکھا، اس کے باوجود بھی عبرت نہیں حاصل ہوئی، تو
تو بتائیے پھر آپ کہاں کھڑے؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے۔ زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ نوجوانوں کے، بڑوں کے، بزرگوں کے، وہ ہے ٹینشن۔ بس ٹینشن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پیسہ چاہے جتنا کما لے، یورپ میں، امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں آپ جا کے دیکھیے، وہاں پیسے بہت ہیں لیکن لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، اور وہ سکون کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ ان کے یہاں بڑے بڑے کلب ہیں، ان کے یہاں بڑے بڑے جو ہے وہ گیم کلب ہیں، گیم کھیلنے کے لیے۔ گیم کلب سے نکلیے تو وہ پھر بار ڈسکو میں آ جائیے، وہاں سے نکلیے تو پھر اور کوئی کلب ہے، وہاں سے نکلیے تو پھر اور کوئی کلب ہے، کہ کسی طرح سے ٹائم بیتتا رہے، ذہن کو سکون ملتا رہے۔ بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ پردے روڈ پر لگا رکھے ہیں کہ لوگوں کا منورنجن ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ جس کو میری بات پہ یقین نہ ہو وہ یہاں کی، ایشیا کی اور ویسٹرن کنٹریز کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں کہ مرنے والوں کی تعداد، سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ کس ملک میں ہے، آپ دیکھیے۔ اور تو یہاں بھی یہ ریشو بڑھ رہا ہے، دھیرے دھیرے نوجوان بھی پھانسی لگا لیتے ہیں، کسی نے خودکشی کر دی، کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیسہ اس چیز کا حل نہیں ہے، دولت حل نہیں ہے اس چیز کا، دولت سے نہیں حل کر سکتے، نہیں سالو کر سکتے۔ سکون ایک ہی چیز سے ملے گا، اللہ کی عزت کی قسم اس کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ نے خود کہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو اپنے رب کا ذکر کیا کرو، وہی سے سکون ملے گا۔ پورے یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیے جو اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ تو جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ مذہب جس میں سکون ہے، جس میں قلب کا اطمینان ہے۔ تو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی مسلمان بنایا ہے، پھر کیوں اس مسلک کو چھوڑتے ہو اور کیوں دین کی اہمیت کو ترک کرتے ہو؟ ایسا ہمیشہ اپنے مائنڈ میں اپنی موت کو فٹ رکھیے، یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ کسی بھی وقت آپ مر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت بتائیے نا کہ عبادت کرنے کا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے والا دن بہت بہتر ہے۔ اس نے کہا حضرت پتا کیسے چلے گا؟ کہا نہیں پتا چلتا تو ہر دن یہ سمجھ کے کل مرنے والا ہے، پر ڈے عبادت کرو، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ آپ سمجھیے کہ پر ڈے آپ سوچیے کہ پتہ نہیں کل مجھے دن ملے گا یا نہیں ملے گا، تو آج میں یہ اچھا کام کر لیتا ہوں، آج میں یہ نیک کام کر لیتا ہوں۔ اب نیکی کیا کیا ہے؟ آپ سوچتے ہو سکتا ہے صرف مسجد میں آنا یہی نیکی ہے، نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، پریوار والوں سے، کالونی والوں سے، اپنی سراؤنڈنگ والوں سے ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ لوگوں کو دیکھیے کیسے کیسے مزاج ہوتے ہیں، آپ کسی سے ملیے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ صبح صبح ملے تو پورا دن خراب ہو جائے گا، ایسے ان کا ایسا بیہیویئر ہوتا ہے یا ان کی باڈی لینگویج کچھ ایسی ہوتی ہے، ایک دم آپ پریشان ہو جائیں، آپ کہیں گے کیسے مل گئے۔ اب سوچیے وہ جب مر کے اس دنیا سے جائے گا تو اس کے بارے میں وہی تذکرہ ہوگا، جب بھی کوئی اس کا تذکرہ کرے گا یہی کرے گا، ارے بڑا عجیب آدمی تھا، بڑا تکبر والا انسان تھا، بڑا گھمنڈی تھا۔ تو ایسا نیچر کیوں بناؤ؟ ایسا نیچر بناؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ کہیں کہ بڑا اچھا انسان تھا، واہ واہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ یہ طریقہ آپ بنائیں۔ یہ جو آیت پڑھی ہے لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة، اس پر گفتگو تو نہیں ہو پائے گی لیکن میں اس کے تحت یہ بات عرض کرتا ہوں، حضور کی سیرت ہے، مسکرا کے ایک دوسرے سے ملا کریے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ جو دل ہے اس دل سے قدورت، بغض، حسد آپ نکال دیں، آپ کی زندگی میں سمجھتا ہوں 70% جو ہے وہ بڑی اطمینان دے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوا کھاتے ہیں، سب کو نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگ بلڈ پریشر کی دوا صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ ان کا پڑوسی کیسے کامیاب ہے، صرف اس لیے ان کا بی پی ہائی ہے۔ تو آپ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ جس کو چاہے دے دے، مجھ کو دے دیا، ان کو دے دیا، آپ کو کسی کو دے دیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ اس کو کیسے مل گیا مجھے کو نہیں ملا؟ وہ اللہ دینے والا، جس کو چاہے اس کو دے دے۔ تو اس کی تقسیم پر راضی ہے کہ وہ جس نے جس کو جو دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کسی کو اچھی بیوی کیسے مل گئی، اس کو اچھی کار کیسے مل گئی، اس کو اچھا فلیٹ کیسے مل گیا، اس کو جاب کیسے مل گئی، اس کا بزنس کیسے آگے بڑھ گیا، یہ کیسے کامیاب ہو گیا، کیسے کیسے پلیز ورڈ کیا کیسے اللہ نے کامیاب کیا ہے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اللہ دیتا ہے، تو وہ تم اس سے بھی مانگو، اس سے تم بھی مانگو کہ اللہ مجھے بھی دے، وہ تمہیں بھی دیتا۔ تو بس اس فارمولے کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ ایک چیز، دوسری چیز بہت خاص بات، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جناب صابر صاحب اللہ، جناب حنیف سرپنچ صاحب اللہ،
جناب ایوب صاحب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, نام سب کے مجھے اور لوگوں کے نہیں معلوم ہے. یہ لوگ وہ ہیں جن کے سامنے ہم لوگوں نے چلنا سیکھا ہے. یعنی ہم لوگ بڑے بچپن سے یہاں آتے اور یہ گھر کی طرح ہے. یعنی میرے والد گرامی کے بعد یہ میری پرورش کرنے والوں میں سے, یعنی ایک طرح سے گارجین ہے. تو میں انہی کی پرورش میں جو ہے وہ بڑا ہوں. لیکن ان سے بھی کہتا ہوں اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اپنے اندر یہ ایک ماحول پیدا کریں کہ اپنے نیچر کو, اپنے اخلاق کو اور اپنے بچوں کے لیے عبادت کو مست کریں. ایک دم ضروری لازمی کریں کہ ضرور تمہیں عبادت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, نماز کی طرف, عبادت کی طرف, ان چیزوں کی طرف خاص طور پر. اور جو نوجوان ہیں ان سے کہوں گا کہ جب بڑوں سے بات کیا کرو تو ادب کے دائرے میں بات کرو, لحاظ کے ساتھ بات کرو. یہ حضور نے ہمیں سکھایا, حضور نے ہمیں طریقہ دیا اپنے بزرگوں سے. آج کیا ہے, بچوں کے جو مینرز ہیں وہ بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دین نہیں پڑھا ہے. وہی بات, دین کی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں. ہر آدمی آتا ہے تعویذ لینے, حضرت کوئی تعویذ دیجیے نا, میرا بچہ تو LLB کر کے آیا ہے, انجینئر کر کے آیا ہے, MBA کر کے آیا ہے, وہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, لیکن ماں باپ کی قدر نہیں کرتا. کوئی تعویذ دیجیے, میں کہتا ہوں کیسے قدر کرے گا؟ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی قدر کرنی ہے یا نہیں. مجھے بتائیے کوئی اسکول ایسا بتائیے, اور کسی اسکول کا سلیبس مجھے دکھائیے, میں بھی اسکول چلاتا ہوں, کہ کسی اسکول کا سلیبس دکھائیے کہ جس کے کسی چیپٹر میں لکھا ہو کہ ماں کی عزت یہ ہے اور باپ کا مقام یہ. پڑھایا جائے گا کہ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے, ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے, لیکن اس کی کوئی مثال وہ پیش نہیں کر سکتے. لیکن جب ایک بندہ دین سیکھتا ہے یا جلسے میں بیٹھتا ہے یا محفل میں بیٹھتا ہے, اسے پتا چلتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے. ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی. باپ کون ہے؟ باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے. جب وہ حضور کی حدیث سنتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے, او ہو اچھا ماں باپ کا یہ مقام ہے, ماں باپ کی عزت کرتا ہے. تو آپ تو مجلس میں لے کے بچوں کو آتے نہیں, آپ کو لگتا ہے اس میں جانے سے کیا فائدہ. یہ تمہاری زندگی, تمہارے ماحول اور تمہارے روزمرہ کی جو روٹین ہے, اس روٹین کو یہ ٹچ کرتا ہے. نہیں, بچوں کو باپ سے کیسے بہیو کرنا ہے, بھائی کو بہن کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے سروائیو کرنا ہے, یہ سارے فلسفے کون تمہیں سکھاتا ہے؟ دنیا کا کوئی کالج. آج کل بہت موٹیویشنل اسپیچ چلتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, تمہیں دیکھا ہے, نوجوانوں نے دیکھا, موٹیویٹ کرنے والی اسپیچز یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر لوگ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو پیسہ کمانا ہے تو کیا کرو, گھر اچھے سے رہنا ہے تو کیا کرو, اور نوجوان بہت توجہ سے سنتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ موٹیویشنل اسپیچ دیتے ہیں, 1,000 1,500 روپے فیس ہوتی ہے ان کے ہال کی, اور لوگ نوجوان اس میں پیسہ دے کے جاتے ہیں. اور میں سنتا ہوں تو میرا اتنا دماغ خراب ہوتا ہے کہ یہ بدبخت بندہ جسے اپنے بارے میں تمیز نہیں, وہ دنیا کو موٹیویٹ کرنے چلا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں حل کیا ہے. اکانومی گر رہی ہے تو اکانومی کو اٹھانے کا حل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو, قرآن بتائے گا. تمہاری گورنمنٹ کمزور ہو رہی ہے, کیسے اٹھے گی؟ قرآن بتائے گا. اللہ کی عزت کی قسم, اگر تم محفلوں کا انعقاد کرو اور محفلوں میں بیٹھنے کا وعدہ کرو تو نوجوانوں, چاہے تم کالج میں پڑھتے ہو, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہو, میرے بھی خطاب کالجز میں ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, تم بیٹھنے کا وعدہ کرو, میں تمہیں دنیا اسی مجلس میں سکھاؤں گا اور دین بھی اسی مجلس میں سکھاؤں گا. تم بیٹھ کے سیکھو تو صحیح. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ موٹیویٹ کیا تمہیں کریں گے. آؤ قرآن دیکھو کیسے موٹیویٹ کرتا ہے, اور دیکھو حضور کی حدیث کیسے تمہیں موٹیویٹ کرتی ہے. یہ جو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ حضور نے عطا فرمایا ہے, دنیا میں کوئی مائی کا لال اس سے بڑھ کے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. اور اگر کر سکتا ہے تو مجھے بتاؤ, اس موٹیویشنل اسپیچ سننے والے کی, اس کی اسپیچ سن کر کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے ان کے نام پر جان دی ہے, یا اگر وہ کہہ دے کہ تم میرے نام پر جان دو تو لوگ جان فدا کر دیں. لیکن آؤ حضور کی حدیث کا کرشمہ کیا ہے, اللہ کے کلام کا کرشمہ کیا ہے. یہ اس طرح سے تمہیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا پہ جا, میں بس ایک جان تو جہاں پہ جا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جوان ہے. وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ اس طرح موٹیویٹ کیا جائے کہ بندہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جائے. یہ کیا لوگ کہتے ہیں گول گپے کھایا کرو, موٹیویٹ کرتے ہیں, اس سے شاید اچھا مزاج بنے گا. کوئی کہتا ہے خرچہ زیادہ کیا کرو, اس سے اچھا تمہیں فیلنگ آئے گی, رچ فیلنگ آئے گی. نہ جانے کیا کیا وقت نہیں ہے میرے پاس یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ اس محفل کی اہمیت کو سمجھو. یہ معمولی محفل نہیں ہے کہ صرف اس میں بیٹھ کے نکاح اور صلاح کے مسئلے سیکھ کے بس بات ختم نہیں. یہ قرآن کی محفل ہے, حضور کی حدیث کی محفل ہے. تمہاری زندگی کے ایک ایک شعبے کو ٹچ کرے. باپ کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, ماں کے ساتھ کیسے, معاشرے کے ساتھ کیسے, باس کے ساتھ کیسے, اسلامی کنٹریز میں کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, کیسے سروائیو کریں, غیر اسلامی ممالک میں کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے, انڈیا میں کیا ہے, باہر کے ملکوں میں کیا. آپ بیٹھی تو محفلوں کی عادت ڈالی, سننے کی کوشش کیجیے. میں تو نذرانہ بھی نہیں لیتا, فری میں بلاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں, لیکن کوشش تو کرو دین سیکھنے. وہی مسئلہ دین کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دین ہے کیا ہے. عرب کی سرزمین پر حضور تشریف لائے تو حضور نے کیا کہا. عرب کے ماحول میں, میں اپنی بات نہیں کرتا, بہت بڑا اسکالر ہے امریکہ برنارڈ شاہ, اٹھا کے پڑھیے, اور بہت بڑے بڑے اسکالر. ایک اسلام قبول کیا, لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کس بات کی طرف توجہ دے کر اسلام قبول کیا ہے. اس نے کہا پتہ دے ایک بات. کہا وہ کیا بات ہے. کہا وہ عرب کا اختلاف ہے. یعنی عرب میں ایسے جاہل اللہ قسم کے لوگ رہتے تھے, ذری سی بات میں لڑتے تھے. جاہل جو ہے وہ چاقو چھری تلوار نکال کے ایک دوسرے کو مارنے کو ہو جاتے. شادی چل رہی ہے, پتہ چلا لڑائی چل رہی ہے, کچھ اور تکلیف ہو رہی ہے, پتہ چلا تلوار نکل رہی ہے. ایسے لوگ تھے عرب کی سرزمین پر. وہ کہتا ہے میں اسلام میں نے اس لیے قبول کیا ہے کہ میں نے عرب کا اختلاف پڑھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر کیسے جاہل اور اندھڑ لوگ رہتے تھے. لیکن وہ کہتا ہے نو, دا ہسٹری ہے, کئی تاریخ بدل چکی ہے. اب عرب کی سرزمین پر ایک ریولیوشن پیدا ہوا ہے, ایک انقلاب پیدا ہوا ہے. وہاں کی سرزمین کا ماحول یہ تھا کہ 120 سال پہلے کسی کے دادا نے کسی کے دادا کو مارا ہو تو 120 سال کے بعد جو پوتا پیدا ہوتا تھا وہ اپنے دادا کا انتقام لیتا تھا. وہ کہتا ہے اب تاریخ بدل چکی ہے, ایک انقلاب پیدا ہوا ہے. 120 سال کے دشمنوں کو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھا دیا گیا, ایک ہی رب کے سامنے جھکا دیا گیا. وہ کہتا ہے یہ انقلاب کس نے پیدا کیا. وہ فقط ایک ہی ذات ہے, محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات کی ذات مقدسہ ہے, جس نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ 120 سال کے دشمنوں کو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھا دیا اور ایک ہی کعبے کے سامنے کھڑا کر دیا اور ان کے اندر سے ذات پات کا, اونچ نیچ کا, یعنی برازیل کا تقاضا ختم کر دیا, اونچ نیچ کے معیار ختم کر دیے. ان کے اندر سے جو ہے چھوا چھوت کا معیار ختم کر دیا اور ایک صف میں انہیں کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. وہ کہتے اس نے سارے فلسفے ختم کر دیے. آپ دیکھیے نا عرب کی سرزمین پر دنیا ڈیموکریسی چلاتی ہے, کبھی اپنے اسلام میں دیکھا کرو. دنیا چاہتی ہے نا کہ جات پات کا مسئلہ ختم ہو جائے, اونچ نیچ کا ختم ہو جائے. کیا ختم کر پائے؟ کون سا ایسا اسپیکر ہے جو تقریر کرے اور اس کو ختم کر دے؟ عمل سے ختم ہوتا ہے. کبھی دیکھو کعبے سے ایک شخص آسٹریلیا سے آیا, رنگ اس کا سفید ہے, ایک افریقہ سے آیا, کالا ہے, لمبا ہے, ایک افغان سے آیا, لمبا ہے, پٹھان ہے, بنگال سے آیا, کوئی تیلگو آیا, کنڑ آیا, تمل سے آیا, چٹنی سے آیا, دنیا کے گوشے سے, ارجنٹینا سے آیا, کوئی کسی جزیرے سے آیا. سارے کعبے میں جمع ہوتے ہیں. سب کا رنگ مختلف ہے, سب کی نسل الگ ہے, سب کی ذات الگ ہے, سب کی لینگویج الگ ہے, سب کا کلچر الگ ہے, سب کی فوڈنگ کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے, یعنی سب کچھ الگ ہے. لیکن کبھی دیکھو کہ کیا ڈیموکریسی ہے اور کیا پیرویا ہے اللہ کے رسول میں. سب کے بدن پر ایک ہی چادر ہے, وہی چادر جو افریقہ کے اوپر ہے, وہی چادر آسٹریلین کے اوپر بھی ہے, وہی انڈین کے اوپر بھی ہے. وہ بھی اسی کعبے کے گرد گھوم رہا ہے, یہ بھی اسی کعبے کے گرد گھوم رہا ہے. نہ ذات دیکھی جاتی ہے, نہ برادری دیکھی جاتی ہے, نہ پیسہ دیکھا جاتا ہے, نہ امیری غریبی دیکھی جاتی ہے, نہ اونچ نیچ دیکھا جاتا ہے, نہ زبان, نہ کلچر, نہ اختلاف, کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. دیکھا جاتا ہے تو بس یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اگر تم ان چیزوں پر غور کرنے لگ جاؤ تمہارے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا, اگر آپ غور کرنے لگ جائیں یہ سارے اختلاف آپ کے ختم ہو جائیں, لیکن آپ غور نہیں کرتے. طب نبوی سے آپ کی زندگی کا حل نکل جائے. آپ کو کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے. لوگ پریشان رہتے ہیں, ایسیڈیٹی, بدہضمی, نہ جانے کیا کچھ معاشرے میں پھیل چکا ہے بہت کثرت سے. کیسے ٹھیک ہوگا؟ سنت پر عمل کریے. میں بتاتا ہوں, آج نہیں بتاؤں, گھبرائیے, بعد میں بتاؤں. جو آپ کی پرابلمز ہیں ہر پرابلم کو اسلام ٹچ کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں, ایسے نہیں, ایسے زندگی گزارنی, ایسے نہیں, ایسے زندگی گزارنی. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ صحیح ہے. یہ جو سید صاحب نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کون بتائے گا؟
وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کے بعد پھر حدیث مبارکہ بتاتی ہے، حضور کی حدیث بتاتی ہے کیسے تو زندگی گزاریں، قرآن کے قریب ہو، دین کے قریب ہو، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ پوری دنیا میں یہ جو وال اسٹریٹ کی تحریک ہے نا، سرمایہ داروں کے خلاف، کالے دھن کے خلاف، مجھے بتائیے آج تک دنیا میں کالا دھن کہیں واپس آئے؟ سیاسی موضوع نہیں ہے میرا، یہ میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں۔ لوگ نئے نئے طریقے دے رہے ہیں، بہت بڑا اسکالر ہے امریکہ میں، اور امریکہ کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے، اس سے بتایا گیا ہے، ابھی پچھلے سال میں پڑھا تھا کہ یہ جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے نا، 2.5% سال بھر میں اگر اس نظام زکوٰۃ کو پوری دنیا میں لاگو کر دیا جائے، دنیا کے کسی ملک کی اکانومی کو بھی ڈگمگا نہیں سکتا، نہیں ڈگمگا سکتا۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہمیں طریقہ ہی پتہ نہیں۔ تو جب آپ دین کو اہمیت دیں گے اور بیٹھیں گے دین سیکھنے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا۔ دنیا کو بہتر بنانا ہے تو بھی دین ضروری ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے تو بھی دین ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ لمبی بات ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ روز جلسے ہوتے ہیں، خدا